سورت کوثر کا صرف ایک دن کا لانگ والا وظیفہ پچھلے سال بس چلتے پھرتے وظیفہ کیا تھا، 5 منٹ میں ہی وظیفہ ہو گیا اور اس وظیفے سے میں نے 5 کروڑ سے زائد حاصل کر لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، ہمارا آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے جو قرآن پاک کی ایک مختصر ترین صورت پر مشتمل ہے لیکن جو کہ کسی انعام سے کم نہیں۔ یہ صورت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اس وقت اتاری تھی جب ان پر بہت زیادہ بوجھ تھا، پریشانیاں تھی۔ تو اس وظیفے کو آج کے بابرکت دن میں ہی کیجیے گا، کیونکہ اس وظیفے سے انسان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس پر جو بھی بندشیں ہیں یا بوجھ ہے، دکھ درد تکلیف ہیں، وہ سب دور ہو جاتا ہے۔ دبئی سے ایک بھائی کی داستان سن لیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میرے اپنے گھریلو حالات اتنے برے تھے، گھر میں اتنی تنگ دستی تھی، اتنی مسائل تھے اور میں اتنے مسئلوں سے گھرا ہوا تھا، لیکن جب یہ وظیفہ میں نے اسی مہینے کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری غیب سے ایسی مدد ہوئی کہ مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ میں اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور پھر اچانک سے ہی میرے معاشی اور اقتصادی حالات بھی بدل گئے۔ میرے اوپر قرضوں کا بوجھ تھا، وہ قرض بھی اتر گیا۔ اللہ پاک نے ایسا کرم کیا، ایسے معجزات ہوئے کہ دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدل گئے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی اسی مہینے میں کر لینا، جب چاہیں جس وقت چاہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں۔ چلتے پھرتے آپ لوگوں کو اسی مہینے میں یہ خاص عمل جو رزق اور دولت کا آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ کی نسلیں بھی انشاءاللہ اگر دولت ختم کرنا چاہیں گی تو ختم نہیں کر سکیں گی۔ اتنا پیسہ آئے گا، اتنی دولت آئے گی کہ پھر آپ لوگوں میں بانٹنے لگو گے۔ اگر آپ لوگ پریشان ہو، تنگ دست ہو، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر پریشان رہتے ہو اور لوگوں سے مدد مانگ رہے ہو، تو یقین جانیے یہ وظیفہ آپ لوگوں کی زندگی بدل دے گا۔ ناظرین، اگر آپ لوگ چاہو تو کسی بھی وقت کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو آپ لوگ اس پورے مہینے میں چلتے پھرتے اور اٹھتے بیٹھتے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ آپ کے اگر فوراً سے حالات نہ بدل جائیں تو پھر کہنا۔ کچھ میری بہنوں اور بھائیوں نے مجھے کامنٹ کیا تھا، ہمارا شادی کا مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے اٹکا ہوا ہے اور ہماری کسی مناسب جگہ شادی نہیں ہو پا رہی، کیونکہ ہماری شادی میں جو بھی اخراجات ہونے ہیں ان کے لیے پیسوں کا بندوبست نہیں ہو پا رہا۔ ہمیں کوئی ایسا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ بتائیں جو کہ ہم کریں اور ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میں اپنی آئندہ آنے والی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو بے حد مجرب اور آزمودہ وظیفہ بتاؤں گا، جسے آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو ناظرین، یہ وظیفہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ آپ لوگ یہ وظیفہ جب بھی زندگی میں پڑھو گے، آپ کی خالی جولی دولت سے بھر جائے گی۔ آپ لوگ اسی مہینے میں لازمی یہ وظیفہ پڑھ لیں، پھر چاہیں آپ کے مالی یا معاشی حالات کتنے بھی خراب ہوں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور فائدہ ہوگا۔ محترم ناظرین، جب بھی آپ یہ عمل کرنے لگو تو ایک جگہ سکون سے بیٹھ جائیں، صاف ستھری جگہ پر بیٹھیں اور یہ وظیفہ کریں۔ یہ بہت ہی آسان سا عمل ہے، آپ لوگ بالکل بھی پریشان نہ ہوں کہ میں آپ کو کوئی بہت بڑا وظیفہ یا مشکل وظیفہ بتانے لگا ہوں، بلکہ آج تو آپ کو اتنا آسان اور اتنا سادہ وظیفہ بتاؤں گا، کوئی چھوٹا سا 12 سے 14 سال کا بچہ بھی ہو اور میں اس کو یہ عمل بتاؤں تو وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ اب آپ لوگ کیا پڑھیں گے؟ سب سے پہلے آپ لوگوں کو جس بھی نماز کا وقت ہو وہ نماز ادا کرنی ہے اور اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ لیکن اگر نماز کا وقت نہیں تو کامل وضو کر کے مصلی پر قبلہ رخ ہو کر 2 زانوں بیٹھ جائیں۔ پھر جیسا کہ ناظرین جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
پڑھیں اور پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد اول و آخر تین مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو فوراً استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی ایک پوری تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھوں میں تسبیح موجود ہے تو تسبیح کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر آپ لوگوں کو سب سے پہلے 280 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، صرف 280 مرتبہ پڑھ لیں، اور یہ جو وظیفہ ہے وہ بھی اتنا ہی ہے۔ تو انشاءاللہ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو ایک بات کا آپ کو بہت خاص دھیان رکھنا ہے کہ آپ لوگ جیسے ہی استغفر اللہ کی تسبیح پڑھیں گے 100 دانے والی، اس سے پہلے آپ نے درود پاک جو ہے وہ 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ ناظرین، 3 مرتبہ جب شروع میں آپ نے درود پاک پڑھا ہے، لیکن اس سے بھی پہلے آپ لوگوں کو اپنی حاجت کو ذہن میں لازمی رکھنا ہے، یا جو بھی آپ کی حاجت ہو یا جو بھی مسئلہ ہو، آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس مسئلے کے حل کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو یا جو بھی مراد ہو، مثال کے طور پر آپ کا کہیں مناسب جگہ رشتہ نہیں ہو رہا یا رشتہ تو ہو گیا ہے لیکن اب آپ کو شادی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے یا کوئی رقم کی ضرورت ہے، تو وہ نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم کی ضرورت ہے اس مقصد کے لیے، شادی کے لیے، یا آپ کا جو بھی مقصد ہو، چاہے کاروبار ہے یا قرض کی ادائیگی کرنی ہے، نیت کریں کہ مجھے یہ رقم مل جائے، اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر عورت ہیں تو کہیں گی کہ اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں۔ ناظرین، اس طرح آپ لوگوں کے جو بھی مسئلے مسائل ہوں، اگر آپ کو نوکری چاہیے ہو، کاروبار میں ترقی کرنی ہو، قرض آپ کو اتارنا ہو، کسی بھی مسائل کے لیے ہو، آپ وہ نیت کر کے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ چلتے پھرتے اپنے وظیفے کی طرف درود پاک جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، اس کے فوراً بعد آپ کو 100 دانوں والی ایک تسبیح پر 280 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے 121 مرتبہ ہم لا ینظرون پڑھیں۔ یہ 121 مرتبہ آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے۔ محترم ناظرین کرام، جو تسبیح آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے، اس کے بعد اس تسبیح کے پہلے دانے پر آپ کو پڑھنا ہے سورۃ کوثر۔ آپ لوگوں کو 121 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، لیکن اس سے پہلے اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھ کر نیت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 280 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیں۔ پھر 121 مرتبہ ہم لا ینظرون پڑھ لیں۔ پھر اس کے فوراً بعد سے آپ نے صرف 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں۔ اب آپ کو آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، لیکن وظیفے کے دوران کسی سے بات چیت نہیں کرنی۔ ناظرین، اگر آپ یہ وظیفہ یہ عمل کسی وجہ سے گھر میں نہیں کر سکتے تو آپ اپنے کاروبار، دکان، کارخانے، فیکٹری، قرض کسی بھی جگہ پر کر سکتے ہیں۔ صرف یہ وظیفہ صاف ستھری جگہ پر بیٹھ کے کرنا ہے۔ تو جیسے یہ وظیفہ ختم ہو اور اسے اپنی دکان کے گلے پر، اپنی جیب پر، یا جو بھی کاروبار والی جگہ ہو اس پر 3 یا 7 مرتبہ پھونک مار دیں۔ ناظرین، اسی طرح آپ لوگ اگر گھر میں وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو اپنی تجوری یا الماری پر، اور میری بہنیں اپنے پرس پر یا جہاں آپ کے زیورات رکھے ہوں ان پر پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ یہ عمل لازمی کیجئے گا جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے۔
بالکل تعداد جو ہے وہ کم یا زیادہ نہ ہو۔ کسی بھی وظیفے کی تعداد کم یا زیادہ کرنے سے وظیفے میں وہ طاقت و اثر نہیں رہتا۔ پھر آپ لوگ کہتے ہو کہ ہم نے وظیفہ تو مکمل کیا لیکن اس کا اثر نہیں ہوا، تو اس لیے بتائے گئے طریقے کے مطابق تعداد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وظیفے کو کرنا ہے۔ اس عمل سے آپ کے کام میں، کاروبار میں حائل تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور رزق کی تنگی، مالی حالات کی خرابی دور ہو جائے گی۔ آپ بہت جلد مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے امیر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو کوئی وقتی مسئلہ یا پریشانی، دکھ، تکلیف ہے جس کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس مبارک ذکر کو چند دن تک متواتر پڑھ لیں، آپ کا وہ مسئلہ یا پریشانی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ مال و دولت میں کھیلیں، آپ کا کاروبار بھی ترقی کرے، آپ کے مالی حالات بھی ہمیشہ اچھے رہیں، آپ کو دوبارہ کبھی غربت، افلاس کا منہ نہ دیکھنا پڑے، اس ذکر کو ہمیشہ پڑھتے رہیے۔ آپ کی ہر مراد انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ آپ کی ہر مراد انشاءاللہ پوری ہوگی۔ آپ کو اتنا مال و زر ملے گا کہ مال و دولت کی خواہش ہی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ناظرین، اس ذکر کو پورے یقین سے کیجئے، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ملے گا۔ اس کے بعد ناظرین، آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے، اور پھر ہاتھ اٹھاتے ہی سب سے پہلے گناہوں کی سچی توبہ کرنا ہے۔ ناظرین، بندہ جب اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی جتنی زیادہ معافی مانگتا رہے گا اور اس کا شکر اس کی نعمتوں پر ادا کرتا رہے گا، معافی اور شکر دو ایسی چیزیں ہیں، اپنے گناہوں سے معافی اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا آپ کرتے رہیں گے تو ہر گزرتے دن کے ساتھ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے رزق میں، آپ کی دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ دو چیزیں بھی اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو شکر اور معافی کو انشاءاللہ ہمیں پوری زندگی دولت کی، رزق کی، پیسے کی کمی نہیں ہوگی۔ یہ انسان کے اپنے اعمال ہی ہوتے ہیں، انسان کے اپنے گناہ ہی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ یہ عمل کرنے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، غربت کا نام و نشان مٹ جائے گا اور اللہ رب العزت کی مدد حاصل ہوتی رہے گی۔ اور جو بھی یہ وظیفہ کرے گا انشاءاللہ اس کو اس وظیفے سے ضرور فائدہ ہوگا۔ فقط واللہ تعالی عالم، میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنے بھی اس وقت مجھے دیکھنے اور سننے والے بہن بھائی ہیں، اللہ پاک ان سب کی مشکل کو دور فرمائے اور ان کو بہترین اور حلال و پاکیزہ رزق عطا فرمائے۔ ان کے اوپر جو قرض کی پریشانیاں ہیں، جو قرض میں پھنسے ہیں، اللہ پاک ان کا قرض دور فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی اور میری، ہم سب کی جو بھی رزق کی تنگی ہے یا جو بھی ہماری پریشانیاں ہیں وہ ختم کر دے، ہمارے اوپر رزق کی، دولت کی بارش کر دے، ہماری جو بھی بیماریاں اور تکالیف ہیں انہیں دور کر دے۔ ناظرین کرام، نماز کا اہتمام لازمی کریں کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔